हमारे साथ इंस्पेक्टर आतिफ इमरान साहब मौजूद हैं जो अगवा बराए तवान सेल में इंस्पेक्टर हैं। इन्होंने ही अफगानी डकैत गैंग को गिरफ्तार किया है। असल में तफसीलात हैं क्या, किस तरह से इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि किस तरह से इस अफगानी डकैत गैंग तक आप पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अगस्त में वारदात होती है मांगा मंडी के इलाके में। सही। वहाँ थोड़ा रूरल एरिया है तो वहाँ पे सड़क के ऊपर लोगों को रोक के इन्होंने गन पॉइंट पे वारदात की। वो मोटरसाइकिलें छीनी हैं, नाका लगाया हुआ था। जी नाका। इन्होंने दरख्त फेंक के सड़क पे, तो इन्होंने जो भी आता जाता था उसको रोक के उसको खेतों में उतार के उससे जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी वो छीन लेते थे, नकदी या जो भी थी कीमती। तो ये थाना मांगा मंडी वाले कोशिश करते हैं, लेकिन ये दिसंबर में हमारे पास तफ्तीश आई है। ठीक है। उस वक़्त से हमने अपना वहाँ से तफ्तीश शुरू की है। चूँकि इसमें लूटने वाले 8-10 अफराद थे तो उनसे मालूमात नहीं है, कोई कंपनी से डाटा वगैरह उस पर काम किया है। तो उसमें एक अफगानी जो है वो ट्रैक हुआ, तो उसको हमने यहाँ बंद रोड से गिरफ़्तार किया, लाहौर से। सईदुल्लाह जिसका नाम सही है, सईदुल्लाह। तो उससे तफ्तीश में आगे इंकशाफात हुए कि ये लोग अफ़गानिस्तान क्रॉस करते हैं, बलगान के रहने वाले हैं, बलगान अफ़गानिस्तान में, और वहाँ से ये आते हैं, आके वारदातें करके फिर वापस चले जाते हैं। और बाद वक़्त ये लोग ईरान की तरफ भी चले जाते हैं। सही। यहाँ पे ज़्यादा इनका मेन इस्लामाबाद में, मियाँ वाली, गुजरात, इस साइड पे भी इनके जो साथी बैठे हुए हैं, नेटवर्क इनका है। तो ये फिर डाटे की मदद से हमने इनको ट्रेस किया। फिर इनको एक साथी इनका जो है वो इस्लामाबाद से ट्रेस हुआ, वहाँ पे भी वारदातें इन्होंने की थी। इस्लामाबाद पुलिस ने भी इनको गिरफ्तार किया था पहले। अच्छा, पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये इस तरह। अच्छा आतिफ साहब, ये बताइएगा, ये तो वारदात हो गई मांगा मंडी की, इसके अलावा भी आपकी तफ्तीश में कोई वारदातें सामने आई हैं? अभी तक तकरीबन को 5-6 वारदातें हैं मजीद ट्रेस की हैं। बाकी अभी तफ्तीश जारी है। अभी इनके साथी जो है वो पकड़ने वाले हैं। अच्छा, तो मजीद उम्मीद है इंशाल्लाह और भी। अच्छा आतिफ साहब, वो मुल्ज़मान जो हैं सईदुल्लाह और बरान, वो यही कहते हैं कि इन्होंने यही वाली वारदात की जिसमें उन्होंने बारी बारी लोगों को लूटा और उस तरह से बांध के उनको फिर वो लूट मार करके जाते रहे और फरार हो गए। उसके बाद वो तो ये भी नहीं मानते थे, लेकिन वो टेक्निकली जब हमने उनके सामने सारे चीज़ें आई हैं तो फिर ही वो है। तो इसी तरह ये इतने अपना लैंग्वेज का भी फ़ायदा उठाते हैं, अपना अफगान नेशनल होने का भी फ़ायदा उठाते हैं। रिकॉर्ड इनका कोई नहीं है। अच्छा आतिफ साहब, मज़ीद उसका ये भी कहना था इनका कि वो 17-18 हज़ार रुपया जो नकदी थी उसमें से 10,000 रुपया सईदुल्लाह कहता वो मुझे दे गए और 2 बाइक्स वो ले गए, मोबाइल फ़ोन और बाकी वो चीज़ें ले गए। बरान को उसका हिस्सा भी नहीं मिला। ये भी कोई सच है? ये बड़े ट्रेंड है जी, ट्रेंड है। ये इस तरह सीधी बात तो नहीं करते। नुकसान वैसे टोटल कितना? तकरीबन सारों लोगों का 4-5-6 लाख रुपए। अच्छा, लाखों रुपए का नुकसान। 2 तो मोटरसाइकिल है ना जी, मोटरसाइकिल अभी 1.5-2 लाख का मोटरसाइकिल है। हाँ जी। तो ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, मजीद इनकी आप अब तफ्तीश करेंगे और मजीद वारदातें, इनके साथी जो है वो भी पकड़ने हैं। सही। तो क्योंकि ये लोग जो है अकेला बंदा तो कुछ भी नहीं बताता। बिल्कुल। ये कहते हैं 4 हैं, ये कहते थे हम 4 हैं, तूरी एक और एक साथ एक और। बस वो उनके इंशाल्लाह नज़दीक हम पहुँचे हुए हैं, वो भी पकड़े जाएंगे वो। लेकिन अगर अफगानिस्तान में मौजूद हुए तो पकड़ना तो नहीं। ये तूरी की कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि इधर ही है, पाकिस्तान में वो मियाँ वाली साइड पे कुछ कोशिश हम कर रहे हैं, कुछ राब्ते किए हुए हैं। तो बाकी ज़ाहिर है ये लोग तो यही कहते हैं कि हम अफगानिस्तान में, ताकि पुलिस कहीं ना जाए, लेकिन हम अपने चैनल चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ये अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं। ये अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान आके वारदात करते हैं, इस्लामाबाद चले जाते हैं, लाहौर इस्लामाबाद में वारदात करते हैं और फिर इसी तरह वापस चले जाते हैं। कुछ लोग 15 पे कॉल करते हुए इसलिए भी हेजिटेट करते हैं कि हमारा नाम आ जाए। बिल्कुल, वो घबरा जाते। सीनियर अफसरान ये कहते हैं कि आपने इतला देने वाले का नाम शो नहीं करना। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी मियां अंजुम तौकीर, जो डीएसपी KR हैं, अगवा बराए तवान सेल को देखते हैं लाहौर में। इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि किस तरह से हीनियस जो क्राइम में मुलविस मुल्ज़मान होते हैं वो इनकी गिरफ्त में आते हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने वक्त दिया।
میاں صاحب ایک تو آپ اغوا برائے تاوان کی تفتیش کرتے ہیں، پورے لاہور میں کوئی واردات ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہینیس کرائم جس میں ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ ہی کی ٹیم نے ایک ایسا گروہ گرفتار کیا ہے جو لوکل نہیں ہے بلکہ افغانی ہے. تو یہ افغانی لوگ کس طرح سے یہاں پر پاکستان میں داخل ہو جاتے ہیں اور وارداتیں کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں؟ یہ کیا طریقہ کار ہے اور یہ کب سے چل رہا ہے؟ اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی درست ہے جی، اغوا برائے تاوان ہمارا شعبہ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہینیس کرائم جس میں ڈکیٹی ود مرڈر وغیرہ شامل ہے، اس میں تمام پولیس چاہے وہ کہیں پہ بھی لگے ہوں، انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ افغانی جو لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے آتے ہیں اور کب سے ہیں، اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ تقریباً 30-40 سال سے افغانستان سے لوگ شفٹ ہوتے رہے ہیں، یہاں پہ پاکستان آتے رہے ہیں اور مختلف شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں. بالکل. ان میں بہت سارے بزنس مین ہیں، اس میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو اپنے کام کاج سیدھے سادے کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ ایک کافی بڑی تعداد اس طرح کے کرمنلز کی بھی آ گئی ہے جو چوری، ڈکیتی، اغوا وغیرہ کے معاملات اور مقدمات میں ملوث ہیں. ملوث ہوتے ہیں. صحیح. یہ جو لڑکے ہیں جو ہم نے پکڑے ہیں یہ افغانستان کے رہنے والے ہیں. یہ افغانستان سے پاکستان آتے ہیں، پاکستان آ کے واردات کرتے ہیں، اسلام آباد چلے جاتے ہیں، لاہور اسلام آباد میں واردات کرتے ہیں اور پھر اسی طرح واپس چلے جاتے ہیں. صحیح. تو ان کا کوئی پرماننٹ ایڈریس، کوئی آئی ڈی کارڈ، کوئی پاسپورٹ نہیں ہے. جو سب سے زیادہ کوئی شناختی کوائف نہیں ہوتے ان کے پاس. ویسے تو افغانستان سے جو لوگ آتے ہیں ان کو عارضی طور پہ یہاں پہ ریزیڈنشل کارڈ بھی ایشو ہوتا ہے اور ریفیوجیز کارڈ بنتے ہیں اور وہ اس فارم کے اوپر، کارڈ کے اوپر افغانستان سے پاکستان آتے ہیں. کچھ ان کی لمٹ بھی ہوتی ہے کہ کتنی دیر رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں نہیں، لیکن کچھ لوگ اس کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی رہتے ہیں اور کچھ لوگ خفیہ طریقے سے بھی آ جاتے ہیں. صحیح. جس کے خفیہ طریقہ مطلب بارڈر کراسنگ کا مختلف، کیونکہ بارڈر کے رہنے والے ہوتے ہیں. صحیح. وہیں مختلف ایریا سے وہ ان کی رشتہ داریاں ہیں افغانستان میں، پشاور میں، سرحد میں. تو لوگوں کا اس طرح آنا جانا یہ سال ہر سال سے چل رہا ہے. صحیح ہے. یہ جو لوگ ہیں انہوں نے لاہور میں ایک مانگا منڈی کے علاقے میں واردات کی. وہ تفتیش ٹرانسفر ہمارے پاس ہوئی، اس میں ہم نے ٹریس کیا. جیو فینسنگ سے اسد اللہ پٹھان پکڑا گیا، اس سے پھر باقی ایک بندہ اسلام آباد سے، پھر تیسرا لاہور سے. اس طرح ہم نے وہ بندے پکڑے ہیں. صحیح. تو اس میں یہ جو لوگ ہیں یہاں پہ ان کا جو کام یا کاروبار ہے وہ زیادہ تر ہے کباڑ کا. آپ نے دیکھے ہوں گے پٹھان، انہوں نے بڑے بڑے احاطے، بڑے بڑی حویلیاں کرائے پہ لی ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ان میں وہ کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتے ہیں، 8-10 پٹھان گودام سا بنا لیتے ہیں. پھر ان کو چھانٹی کرتے ہیں، علیحدہ پلاسٹک علیحدہ کرتے ہیں، لوہا علیحدہ کرتے ہیں، پھر اس کو بیچتے ہیں کوڑا اکٹھا کرنے والے. تو ان کا جو ظاہری کام ہے وہ اس طرح کا ہی ہوتا ہے. صحیح. اچھا میاں صاحب، یہ تو مطلب ایک تو ڈکیتی کی واردات کرنا، پھر کوئی شناختی کوائف نہ ہونا. ڈکیتی کی واردات ہو جاتی ہے، کوئی سی سی ٹی وی یا کوئی بھی چیز سامنے آ جاتی ہے تو اس میں یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے، نادرہ سے بھی اگر چیک کرنا ہو تو شناختی کوائف ہوں گے تو ملزم کی شناخت ہوگی. لیکن یہ تو بالکل ہی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ جس کے شناختی کوائف ہی نہیں ہے، اس کی اگر کوئی تصویر بھی آ جائے، کچھ بھی آ جائے تو اس سے پکڑنا ممکن کس طرح سے ہوتا ہے اور آپ نے کیسے پکڑ لیا؟ اس میں جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. صحیح. ہم نے ان کو یہ جو لوگ جو واردات کر رہے تھے یہ فون مسلسل استعمال کر رہے تھے اور اس کی جیو فینسنگ کروائی اور جیو فینسنگ سے ان کو ٹریس کرتے کرتے ہمیں تقریباً 2-2.5 ماہ لگے. 2-2.5 ماہ لگے. اس کے بعد ایک بندہ پکڑا گیا، پھر ایک سے دوسرا تیسرا.
فون بھی یہ لیگل تو استعمال نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ ان کے پاس تو شناختی کوائف نہیں ہے, تو کسی کی سم, کسی دوسرے کی سم کسی دوسرے سے لے لی, کسی کے نام پہ جو لیگل ہے اس کے نام پہ سم ایشو کروا لی, صحیح, اس کو کوئی مہینہ دو استعمال کیا پھر بند کروا دی, پھر کسی اور سم سے کام شروع کر دیا, صحیح, مطلب اس طرح کا اس طرح سے لے کے چلتے. تو پھر یہ گرفت میں جیو فینسنگ کی وجہ سے ہی آئے, لیکن پھر بھی 2 سے 2.5 ماہ لگ گئے آپ ان تک پہنچتے ہوئے, تو یہ کافی مشکلات ہیں. یہ تو کوئی بڑا کرائم کر کے سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ وہ پولیس کی گرفت میں بھی نہیں, کئی ملزمان آتے, کئی ڈاکو, ہر ڈاکو تو نہیں گرفتار ہوتا. اس میں پہلے بھی اس ٹاپک پہ بات ہوئی اور میں نے پہلے بھی اس میں ریکویسٹ کی, بلکہ میں اس میں ایک پیغام دینا چاہوں گا لوگوں کو, عوام کو. اپنے ارد گرد کوئی گھر, دکان, حویلی, کوئی احاطہ اگر آپ کرائے پہ دینا چاہیں, صحیح, تو سب سے پہلے آپ اس کا آئی ڈی کارڈ ضرور چیک کریں, کرایہ نامہ ضرور لکھوائیں. کرایہ نامہ لکھوا کے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو تھانے میں جمع بھی کروائیں. بالکل, اور یہ کرایہ داری ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوتے ہیں اور قانوناً جرم ہے کسی کو ایسے ہی دے دینا. پھر اگر آپ کے محلے میں, آپ کی گلی میں, آپ کے ارد گرد آپ دیکھتے ہیں کچھ نوجوان پٹھان ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, اکیلے رہ رہے ہیں, ان پہ نظر ضرور رکھیں. اور اگر آپ سمجھیں کہ ان کی کوئی ایکٹیویٹی مشکوک ہے تو آپ 15 پہ کال کریں, متعلقہ تھانے کو اطلاع دیں. کچھ لوگ 15 پہ کال کرتے ہوئے اس لیے بھی ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا نام آ جائے. بالکل, وہ گھبرا جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں بڑا کلیئر میسیج ہے ہمارے افسران کی طرف سے بھی, پولیس افسران کو بھی. سینئر افسران یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اطلاع دینے والے کا نام شو نہیں کرنا. بالکل, تو اب تقریباً ہر پولیس والے کو یہ پتہ ہے. اگر آپ کسی پولیس آفیسر کو فون کرتے ہیں کہ میری گلی میں ایک گھر ہے, وہاں پہ 4-5 لوگ ایسے رہتے ہیں جن کی ایکٹیویٹی مشکوک ہے, تو آپ کی مہربانی آپ ان کو چیک کر لیں اور میرا نام نہ آئے, تو آپ انتہائی عمدہ کام کر رہے ہیں, اچھے شہری اور اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. اور اس پولیس افسر کا فرض ہے کہ وہ از خود جائے, خود چیک کرے, اور ان کو یہ کبھی بھی پتہ نہ چلنے دے کہ مجھے کس نے اطلاع کی.